یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے، کہ یعنی اس کو کیوں جانے دیا تم نے؟ السلام علیکم دوستوں، آسٹریلیا سے میں ہوں خالد بھٹی۔ ایک واقعہ ہے جو میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، میرے ساتھ پیش نہیں آیا اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ واقعہ کن صاحب کے ساتھ پیش آیا ہے، لیکن واقعہ بڑا دلچسپ ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا اور بڑا ایمان فروز واقعہ ہے۔ تھوڑا ٹائم نکالے کریں اچھی باتوں کے لیے بھی، آگے پیچھے سکرول اوپر نیچے آپ کرتے ہی رہتے ہیں۔ چلیں بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، کہتے ہیں جی کہ یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے، یعنی کہ بھیڑ لگا دے۔ ہمارے آفس کے قریب ایک ناشتہ پوائنٹ ہے، یہ وہ صاحب بتا رہے ہیں جن سے واقعہ پیش آیا۔ کہتے ہیں جی اکثر وہاں پر ناشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے، بھیڑ بہت ہوتی ہے، لوگ بہت ہوتے ہیں ناشتے والے کے پاس۔ میں نے کافی دفعہ مشاہدہ کیا کہ ایک شخص آتا ہے کھانا کھا کر بھیڑ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے چپکے سے پیسے بھی نہیں دیتا اور وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، یعنی کہ جھانسا دے کر نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک دن جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے چپکے سے یعنی کہ آہستہ سے جا کے ناشتہ پوائنٹ کے مالک کو بتا دیا کہ وہ والا بھائی جو ہے نا، وہ آتا ہے یہاں پہ ناشتہ کرتا ہے، بل بھی نہیں دیتا، رش کا فائدہ اٹھا کے کھسک جاتا ہے، نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے یہاں سے۔ آج جانے نہ پائے، آج پکڑ لینا اس کو رنگے ہاتھوں پکڑنا آج۔ اچھا، میری جب یہ باتیں میں کر رہا تھا، میری بات سن کے ناشتے والا مالک مسکرانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ اسے نکلنے دو، جانے دو، اس کو کچھ نہیں کہنا، اور بات بھی بعد میں کرتے ہیں تاکہ وہ سن نہ لے۔ یعنی کہ اب حسب معمول وہ بھائی ناشتہ کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھتا ہے اور جھانسا دے کر، اپنی طرف سے وہ جھانسا دے کر چپکے سے وہاں سے نکل جاتا ہے، فرار ہو جاتا ہے، جیسا روز کیا کرتا تھا وہ۔ اب میں نے ناشتے والے مالک سے پوچھا کہ آپ بتاؤ کہ اس کو کیوں جانے دیا تم نے، پکڑا کیوں نہیں، کیوں اس کی حرکت کو نظر انداز کیا اور ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہو؟ اچھا، جو جواب اس ناشتے والے مالک نے دیا نا، وہ جواب میرے 14 کیا 28 طبقے روشن کر گیا۔ کہنے لگا کہ تم اکیلے نہیں، بہت سارے بندوں نے اس کو نوٹ کیا ہے، یعنی کہ اس حرکت کو نوٹ کیا ہے، نوٹ کرنے کے بعد پھر میرے پاس آئے ہیں، مجھے بھی بتایا ہے، اور کوئی نہ بھی بتائے تو مجھے خود بھی پتا ہے اس طرح کی حرکت کا۔ ہمیشہ سے یہ ایسے ہی کرتا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ ہمیشہ سامنے بیٹھا رہتا ہے اور جب دیکھتا ہے کہ میری دکان پر رش لگ گیا، لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، تو چپکے سے آ کر کھانا کھا کر نکل جاتا ہے۔ میں ہمیشہ اس کی اس حرکت کو نظر انداز کرتا ہوں اور اس کو کبھی بھی نہیں روکتا، میں نہ ہی پکڑتا ہوں، نہ اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میری دکان پر رش صرف اور صرف اس بندے کی دعا کی وجہ سے لگتا ہے۔ یہ سامنے بیٹھ کر دعا کرتا ہوگا کہ یا اللہ اس ہوٹل پر رش لگا دے، بھیڑ لگا دے، لوگ زیادہ آ جائیں تاکہ میں اپنی کاروائی ڈال سکوں، زیادہ لوگوں میں کاروائی ڈلتی ہے نا، یعنی کہ آنکھ چھپا کے نکل سکوں۔ اور پھر سچ میں رش لگ بھی جاتا ہے، بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ جب یہ آتا ہے تو رش ہی لے کے آتا ہے۔ میں اللہ کے اور اس کے درمیان جو یہ دعا کرتا ہے، اس کے قبولیت کے معاملے میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانا چاہتا، کیونکہ اگر میں ایسا کروں گا تو اس کا مطلب یہ کہ میں اپنی بدبختی کو دعوت دوں گا۔ یہ میری طرف سے نظر انداز ہی ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ایسا ہی کھانا کھاتا رہے گا، تو میں کبھی اس کو پکڑ کر اس کو بے عزت نہ کروں گا اور نہ ہی مجھے اللہ تعالیٰ کروائے۔ یہ بڑی گہری بات ہے جی، آپ کے ایمان کی بات ہے کہ جب ایک غریب آدمی ہے وہ آتا ہے، آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، ان سے ہمیں سبق لینا چاہیے اور ایک مثال بنانی چاہیے۔ ہمیشہ سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خاص خیال رکھا کرے۔ اپنے خالد بھٹی کو آسٹریلیا کے شہر برسبن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔